أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو نعت ہے اس سے پہلے درود کے چند اشعار کرتا ہوں میں آغاز یا دعا صلی اللہ سے، کرتا ہوں میں آغاز یا دعا صلی اللہ سے، ہے میرا تو واسطہ صدا صلی اللہ سے، رہتا ہے زباں پر تو یہی ایک وظیفہ، آسی نے تو پایا ہے صلا صلی اللہ سے. شکریہ دلاسا صاحب. اب میں صدر پاکستان صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی طرف سے 76ویں یوم آزادی کے موقع پر پیغام پڑھ کے سنانا چاہوں گی. میں تمام ہم وطنوں کو آزادی کی 76ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس دن ہم بانیان پاکستان اور تحریک پاکستان کے کارکنوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تمام لوگوں کو السلام علیکم اور آج کا جشن آزادی مبارک. یہ ایز ایمبیسڈر میرا پہلا 14 اگست ہے جو میں ڈنمارک میں آپ لوگوں کے ساتھ منا رہا ہوں. ابھی میری بہت سے لوگوں سے آپ کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ اگلے جب تک 14 اگست آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ واسٹ میجورٹی آف دا کمیونٹی کو میں 1-to-1 بیسس پہ بھی جاننے لگوں گا. تو یہ دیکھ اچھا ایک چیز جو میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی 76th انڈیپینڈنس ڈے. ایکچولی یہ 76th انڈیپینڈنس ڈے نہیں ہے، یہ 77th انڈیپینڈنس ڈے ہے، کیونکہ پہلا جو انڈیپینڈنس ڈے تھا وہ 14 اگست 1947 تھا. 76 سال ہوئے ہیں ہماری آزادی کو، لیکن آزادی یوم آزادی 77واں ہے. آنریبل نئے امبیسڈر صاحب محترم شعیب سرور صاحب، ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہماری کمیونٹی اور ہمارے عرض پاکستان کے لیے نفع بخش بن. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ کریم، آج ہمارا یوم آزادی پاکستان، آج کے دن ہمارے پاکستان ارض مقدس کے حصول کے لیے جتنی جانوں نے نذرانہ پیش کیا ان کی قربانیوں کو قبول فرما. یا اللہ اس پاکستان کے لیے جتنی محنت، کاوش، لگن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناب علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ خواب، اور اس پاکستان کے حصول کے لیے تحریک پاکستان میں
جتنے بانیان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان شہدائے پاکستان کے درجات بلند فرما، ان کے لیے آخرت میں یا اللہ کریم جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرما۔ پاکستان جس مقصد کے حصول کے لیے یا اللہ حاصل کیا گیا، اس پاکستان کو امن، سلامتی، عافیت کا گہوارہ بنا۔ عوام پاکستان کو یا اللہ امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ جو پاکستان کے حکمران ہیں، افواج پاکستان ہیں، یا اللہ جو ذمہ داران ہیں، کسی دور میں بھی کسی حالت میں بھی جو اقتدار پر براجمان رہتے ہیں، سب کو اپنے عرض پاکستان کی سچی محبت عطا فرما۔ عوام پاکستان کی صحیح معنوں میں خدمت کا جذبہ اور توفیق عطا فرما۔ ہماری افواج پاکستان جو اس پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے یا اللہ کریم دفاع کرتے ہیں، حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، افواج پاکستان کے ان شہداء جوانوں کے درجات بلند فرما۔ ہمارے پاکستان کو اچھی نیک صالح قیادت عطا فرما۔ مالک ہم تو نہیں جانتے، تو بہتر جانتا ہے جو ہمارے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، عوام پاکستان کے لیے بہتر ہو، یا اللہ اسے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ پاکستان کی محبت میں یہاں دیار غیر میں ہمارے تمام خواتین و حضرات، یہ چھوٹے معصوم بچوں نے بڑی معصومانہ زبان کے ساتھ بڑا خوبصورت ملی نغمہ پیش کیا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ نئے سفیر محترم شعیب سرور صاحب موجود ہیں۔ پہلی دفعہ میں مل رہے ہیں تو ہم آپ کو میزبان پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سفیر محترم، آج پہلا آپ کا یوم آزادی ہے، 14 اگست کا پروگرام ہے اور پہلی دفعہ آپ کمیونٹی سے مل رہے ہیں، آپ کی کیا فیلنگز ہے؟ مجھے پہلی دفعہ تو میں نہیں مل رہا، میرے پاس جب سے میں 2 تاریخ سے آیا ہوں لوگ آگے مل رہے ہیں، لیکن پرسوں میں کوپنہیگن میلہ میں بھی گیا تھا، کافی لوگوں سے ملا تھا، لیکن یہ 14 اگست میرے جو ہے وہ پہلا میرا ہے ڈنمارک میں، تو بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے جی یہاں لوگوں سے مل کے، کیونکہ بڑی وائبرنٹ کمیونٹی ہے اور اب میں فیل یہ مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تو میں ہوپ فلی اگلے سال کی جب 14 اگست آئے گی تو میں کافی عوامی قسم کا سفارتکار ہوں، آپ کو آئندہ اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میں تمام کمیونٹی کو ذاتی بنیادی طور پہ، مجھے واسٹ میجورٹی تک کمیونٹی سے میری ملاقات بھی ہوگی، لیکن ابھی تک مل کے بہت اچھا لگا۔ اور جی صاف بات ہے کہ ایمبیسی آپ کا گھر ہے تمام پاکستانیوں کا، اور آپ لوگوں کی آمد سے ہی اس جو آفیشیل فنکشن کی رونق دوبالا ہوئی ہے۔ جہاں تک آپ کمیونٹی کے ملے ہیں، لیڈران سے ملے ہیں، آپ کی کیا فیلنگ ہے، کیسا پایا ہو؟ جی میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ مجھے تمام کمیونٹی کے ممبران سے مل کے خوشی ہوئی ہے اور وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، میں بھی ان میں سے ہی ہوں۔ مطلب آج میں ادھر ہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد ادھر ہوتے ہیں، پہلے بھی نوکری سے پہلے بھی باہر پڑھتا تھا تو میں بھی ایک اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کا حصہ تھا۔ بہت شکریہ۔